خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم نے پرانے عہد نامہ کے سفر کو ختم کرنے کو ہیں. ختم تو نہیں ہوتا لیکن اس سیمسٹر میں آج کی ہماری آخری کلاس ہے جس میں ہم نے اس سیمسٹر میں پرانے عہد نامے کا جائزہ لیا ہے، یعنی کہ ہم نے سروے آف دا اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کیا ہے. اور آج کی کلاس میں جو آخری 6 کتب ہیں جو کہ انبیاء اصغر میں آتی ہیں، انبیاء اصغر میں 12 کتابیں آتی ہیں جن 6 کا ہم نے مطالعہ پچھلی کلاس میں کیا تھا، اور آخری 6 کا مطالعہ آج ہم کر کے اس کلاس کو ہم اینڈ کریں گے. اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھے آپ سب کو بہت کچھ پرانے عہد نامے کے بارے میں سکھایا ہوگا. سب کچھ نہیں بھی ہم نے سیکھا لیکن کم از کم ہم نے ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ نہ کچھ ضرور پرانے عہد نامے کے بارے میں کلیئر ہوئی ہے کہ پرانا عہد نامہ بیسیکلی ہے کیا، اور کس طرح سے جو نجات کی سٹوری ہے، نجات کے واقعات ہیں، اور خدا اور اسرائیل، اور پھر آگے نئے عہد نامے کا بھی آج آپ نے ختم کیا ہے، ضرور پڑھا ہوگا کہ خدا اور کلیسیا کی بھی سٹوری کس طرح سے پھر آگے ڈیولپ ہوتی ہوئی پرانے مکاشفہ کی کتاب تک جاتی ہے، اور پھر کلیسیائی دور کا آغاز ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں پر ایک ڈائیگرام بنائی تھی اور اس کے تھرو سمجھنے کی کوشش کی تھی. کون بنائے گا؟ آج وہ دوبارہ بنائیں گے تاکہ اگلے 6 انبیاء کو بھی ہم اسی سیکوینس کے ساتھ پڑھ سکیں. کون بنائے گا؟ راشد صاحب تو آج آئے نہیں ہیں، پچھلے ویک انہوں نے کافی مدد کی تھی. تو جو بھی آنا چاہتا ہے آ جائے، اور بتاتا رہوں گا میں ساتھ ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اور جو ایک سمپل سا فلو چارٹ تھا اس کا آغاز کریں. ندیم صاحب آپ آ جائیں، آپ تھے نا لاسٹ ٹائم، آ جائیں اور وہ فلو چارٹ بنائیں تاکہ ہم انبیاء اصغر کا جو ٹائم لائن ہے اسے سمجھ سکیں. انبیاء کے جو صحائف ہیں انہیں سمجھنے کے لیے آپ کو اس طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسیری میں جانے سے پہلے کے انبیاء، دوران اسیری کے انبیاء، اور اسیری کے بعد کے انبیاء. اس طرح سے آپ کو اچھے سے یاد رہے گا کہ کون سا نبی کب آیا اور اس نے کس کے دور سلطنت میں یا کس وقت میں نبوت کی یا اپنی خدمت کی. اس طرح سے آپ کو بہتر طریقے سے یاد رہے گا. یہ سارے واقعات جو انبیاء کی کتب میں ملتے ہیں یا نبوت مل رہی ہے، ان کا تعلق اسی دور سے ہے جو آپ سلاطین کی، تواریخ کی اور سمویل کی کتاب کے اندر کچھ واقعات آپ نے پڑھے ہیں. ان ساری کتابوں کا کہیں نہ کہیں وہیں پر تعلق جا ملتا ہے، اور یہ مختلف بادشاہوں کے دور میں ہو گزرے ہیں، اور ان کے دور میں انہوں نے نبوت کی. اور کچھ ایسے ہیں جو کہ اسیری کے بعد کے ہیں جو کہ بعد میں پھر انہوں نے نبوت کی ہے. کوئی بادشاہ نہیں تھا اس وقت. جی سب سے پہلے ہم شروع کریں گے جہاں سے سب سے پہلے متحدہ سلطنت لکھیں ٹاپ پہ. سب سے پہلے متحدہ سلطنت اسرائیل کی چل رہی تھی قضات کی کتاب کے بعد. ٹھیک ہے، میں وہاں سے شروع کروں، پیدائش سے نہیں سٹارٹ کر رہا. اور قضات کی کتاب کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی سلطنت 12 قبائل سے نکل کر ایک متحدہ سلطنت ہو چکی تھی، ایک ہی بادشاہ تھا. لیکن وقت جو ساؤل اور پھر داؤد اور پھر سلیمان، اور پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ یہ متحدہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. 2 حصے بنائے اس کے. ایک طرف پہلی کون سی تھی جی؟ شمالی سلطنت جسے ہم کہتے ہیں ناردرن کنگڈم، اور وہ کون، اس کا نام کیا تھا؟ اسرائیل کہلائے. ناردرن کنگڈم کیا کہلایا؟ اسرائیل. اور دوسرا کون سا کنگڈم تھا؟ ہاں جی، جنوبی، سودرن، اور وہ کون سا تھا؟ یہودا. اس کو فلو چارٹ کی شکل میں بنا لیں تاکہ وہ آسانی رہے گی. ٹھیک ہے جی. اب اس شمالی جو سلطنت تھی ان میں سے پہلے کون سی گئی تھی اسیری میں؟ شمالی. اور شمالی کس کی اسیری میں گئی تھی؟ اسوریوں کی.
اس کو لکھیں کہ یہ اسوریوں کی نیکسٹ اسٹیپ، شمالی سلطنت جو ہے یہ اسوریوں کی اسیری میں چلی گئی. اور پرابلم ان کا ایک ہی تھا کہ کنگڈم ڈیوائیڈ ہونے کے بعد بھی یہ خدا کے نافرمان تھے اور غیر قوموں کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، جو کہ اینڈ رزلٹ یہ نکلتا تھا کہ یہ ان کے معبودوں کی پرستش کرنے لگ جاتے تھے. جیسے کہ پچھلی انبیاء اصغر کی کتابوں میں جو ہم نے ان کا مسئلہ دیکھا تھا بنیادی، وہ کیا تھا کہ یہ کنانی دیوتا کے پیچھے ان کی عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے انبیاء آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں، راہ راست پر لے آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ مسلسل انبیاء کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور پھر جنوبی سلطنت کس کی اسیری میں گئی تھی؟ بابلی، جو کہ تقریباً اس سے کئی سو سال بعد گئی تھی، تقریباً 150-200 سال کے بعد بابل کی اسیری میں چلی گئی تھی. اور پھر جو یہ والی سائڈ تھی اسرائیل والی، یہ کبھی بھی واپس نہیں آئے. انہیں دا لاسٹ 10 ٹرائبز آف اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ یہ تتر بتر ہو گئے اور کبھی بطور قوم اکٹھے واپس جروسلم میں نہیں آئے. دوسرے 70 سال اسیری میں رہنے کے بعد جو یہودا والی سائڈ ہے وہ کہاں پر آ گئی؟ پھر واپس آ چکی تھی اسرائیل میں، جبکہ پرشینز کا کیا آیا تھا؟ دور آیا تھا. اس سلائیڈ آگے نہیں جا، اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ سارے انبیاء کا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے یہاں سے دیکھیں جہاں پر ناردرن اینڈ ساؤدرن کنگڈم لکھا ہوا ہے، سدرن کنگڈم ہے. یہاں پر سلیمان بادشاہ کی ڈیتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں میجر پروفٹس کون کون سے نظر آتے ہیں؟ یہودا والی سائڈ پر آئے تھے. کون آیا تھا؟ یسایا، سب سے پہلے آپ کہہ لیں، یہ سب سے بڑا بھی اس کا لٹریچر وائز آئی ہے میجر پروفٹس میں سے، ٹھیک ہے. خیر میں آج مائنر پروفٹس کی بات کروں گا. مائنر پروفٹس میں پہلے جو 6 تھے وہ ہم نے دیکھ لیے کہ کچھ آئے تھے اسیری میں جب جا رہے تھے، اور زیادہ تر انہوں نے کلام کس سے کیا ہے؟ یہودا کے سلطنت سے، کیونکہ اس سلطنت سے وعدہ تھا، اس سلطنت سے یسوع مسیح آنا تھا. اور وہ چونکہ سلطنت وہیں پر تتر بتر ہو گئی، واپس نہیں آئی، ختم ہو گئے، ختم ان اے سینس کہ وہ پھر واپس بطور قوم نہیں آئے تھے. سو وہ والی سلطنت چل رہی تھی یہودا کی. ان کو اسیری میں جانے سے پہلے خدا کی عدالت کے بارے میں بتایا گیا کہ توبہ کرو اور خدا کی عدالت سے بچ جاؤ. بہت سے نبی آئے، آج بھی کچھ ہم دیکھیں گے، لیکن یہ قبول نہیں کر رہے تھے اور خدا کی طرف نہیں راغب ہو رہے تھے. پھر یہ اسیری میں چلے گئے، تو جانے کے بعد ہم نے کچھ انبیاء کو دیکھا جن میں میجر پروفٹس ہم نے دیکھے تھے. حزقیل دیکھا تھا، ڈینیل دیکھا تھا، جو کہ ہم پچھلی سے پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. اور پھر کچھ ایسے انبیاء ہیں جو کہ پوسٹ ایگزالک ہیں، یعنی کہ جو اسیری کے بعد جب وہ دوبارہ بحال ہو گئے، یہودا کا جو سلطنت تھی وہ اپنے ملک میں واپس آ گئے. تو پھر آخری جو 3 انبیاء ہیں انہوں نے اس دور میں سلطنت نبوت کی ہے. زیادہ تر کب آئے ہیں؟ جب وہ اسیری میں جانے والے تھے. سو خدا بار بار انبیاء کو بھیج رہا تھا، اس لیے وہ زیادہ اس دور میں آئے ہیں تاکہ وہ عدالت سے بچ جائیں، تاکہ وہ توبہ کریں اور وہ غیر معبودوں کی طرف سے ہٹ کر زندہ خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں. اس لیے بار بار انبیاء آتے تھے، خدا اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا، اپنا پیغام انہیں دیتا تھا. لیکن لوگ اس وقت اس قدر گناہ میں پڑے ہوئے اور سخت ہو چکے تھے کہ وہ خدا کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے جی. سو ہم آغاز کرتے ہیں انبیاء اصغر کے. آج پارٹ 2 ہے، جن میں ناہوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی ہیں. 6 کتابیں آج ہم کور کریں گے. آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے، پچھلے ویک ہم نے 2 گھنٹے میں 6 کی تھی، آج 1 گھنٹے میں ہم 6 کتابیں کور کریں گے. سب سے پہلے ناہوم کی کتاب. آپ کو میں نے پہلے سٹرکچر بتا دیا تھا کہ مائنر پروفٹس کا وقت کی کمی کے باعث ہم کیا دیکھیں گے. ہم صرف اس میں 5 نکات ہر کتاب کے دیکھیں گے. کتاب کا عنوان دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، کتاب کا واقعہ، کس دور میں یہ واقعات ہوئے. پھر ہم کتاب کے مصنف کے بارے میں تیسرے نمبر پر دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے، مین میسج صرف کلیدی دیکھیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم اینڈ پہ دیکھیں گے کہ کوئی خاص خصوصیات اگر اس کتاب میں موجود ہیں تو وہ کیا ہیں، اہم پہلو کیا ہیں،
ہر کتاب میں ہم یہ 5 چیزیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے نحوم کا عنوان، اس کتاب کو اس کے مواد کی وجہ سے بدلہ یا انتقام کی کتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ نینوا کا خدا کے لوگوں پر جبر کرنے کی وجہ سے خدا ان پر عدالت لانے والا تھا۔ 2 پروفٹس ایسے ہیں جنہوں نے نینوا کے لیے خدا نے چنا ہے، اور انہوں نے نبوت نینوا میں جا کر کی ہے۔ پھر ایک ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، وہ کون تھا؟ یونا، جو کہ توبہ کی بلاہٹ کے لیے تھا اور لوگ بحال ہوئے تھے اور خدا نے ان پر اپنا رحم جاری کیا تھا اور وہ بچ گئے تھے۔ اس بار ایسا نہیں تھا، اس بار خدا ان پر عدالت لانے والا تھا، اور عدالت کے لیے خدا اپنے بندہ نحوم کو نبوتی کلام سے بھرتا ہے تاکہ وہ جائے اور ان پر اپنی ہونے والی عدالت کو ظاہر فرمائے۔ خدا نے 2 انبیاء کو اسوریوں کی قوم میں بھیجا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نینوا کس کا شہر تھا؟ اسوریوں کا۔ اسوری اس وقت کی سپر پاور تھی اور طاقت میں تھے، اور ان کا جو دارالحکومت سٹی تھا وہ کون سا تھا؟ نینوا تھا۔ اور نینوا کیونکہ غیر یہودی شہر تھا، اس لیے یہاں پر انبیاء، یونا آپ کو بتایا تھا کہ اعتراض بھی کرتا ہے کہ خدا کیوں، اعتراض ان سینس کہ وہ اس چیز کو سمجھنے میں یا اس چیز کو قبول کرنے میں مشکل ہمیں نظر آتا ہوتی ہے کہ خدا غیر قوم کو کیوں بال کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے اس کے ریزنز پھر دیکھے تھے کہ خدا بیسیکلی یہودا کو یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ غیر قومیں جب میں ان میں توبہ کا کلام بھیجتا ہوں تو وہ قبول کر لیتی ہیں، لیکن میرے اپنے لوگ اس قدر سخت ہیں کہ وہ توبہ کا کلام قبول نہیں کر رہے۔ یہ 2 انبیاء ایسے ہیں، ناہوم اور یونا، جنہیں خدا نے اسوریوں کی قوم میں بھیجا، اور ان کے درمیان 150 برس کا عرصہ ہے۔ یعنی یونا کو پہلے بھیجا اور پھر 150 برس کے بعد خدا نے ناہوم کو اس قوم میں بھیجا۔ اگر اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دور دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کو دور یاد ہونے چاہیے۔ ہم نے ہسٹوریکلی تاریخی طور پر پرانے نامے کا مطالعہ نہیں کیا، اگر تاریخی طور پہ کرتے تو پھر میں آپ کو ادوار بھی پڑھاتا کہ پہلے ایجپشنس کا رول تھا، ایجپشنس کے بعد پھر اسوری آئے، اسوریوں کے بعد بابلی آئے، ٹھیک ہے، بابلیوں کے بعد پرشینز آ گئے، پرشینز کے بعد پھر گریکس آئے، اور گریکس کے بعد پھر رومنز آ گئے جو یسوع مسیح کے دور میں تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پتہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ جو بائبل کی جو کتب ہم نے پڑھی ہیں ان ادوار میں آپ کو پھر کنفیوژن ہوگی کہ یہ پہلے شاہ فارس آ گیا، اب یہ دوسرا کسی اور قوم کا بادشاہ آ گیا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم کی سپر پاورز یا کس کس کے دور چل رہے تھے۔ اچھا جی، خدا 150 سال کے بعد یونا کے دوبارہ سے ناہوم کو بھیجتا ہے کہ وہ جائے اور ان پر عدالت کو پروکلیم کرے، عدالت جو آنے والی ہے اس کے بارے میں بتائے۔ ادھر بھی بند ہو رہا ہے یہ بار بار۔ یونا کے ذریعے سے نینوا کے لوگوں نے یہ سیکھا تھا کہ خدا قہر کرنے میں دھیما ہے۔ اس دور میں اس عمل سے انہوں نے سیکھا تھا کہ خدا ان پر قہر کرنے والا تھا، لانے والا تھا، لیکن جب وہ خاکسار ہو گئے، توبہ کی، تو خدا نے قہر کرنے میں شفقت کی، دھیما ہو گیا اور خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اب ناہوم کے ذریعے سے وہ یہ سیکھنے کو تھے کہ خدا بدکار کو برداشت نہیں کرتا اور وکڈنس کو نہیں دیکھ سکتا، گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں خدا ان کی عدالت کرتا ہے۔ اب وہ اس ایسپیکٹ آف گاڈ کے بارے میں دیکھنے کو تھے۔ ناہوم کے ذریعے سے خدا یہ بیان کرتا ہے کہ خدا ان پر عدالت لانے کو ہے۔ خدا ان پر کیا کرنے کو ہے جی؟ عدالت لانے کو ہے۔ ناہوم کے بارے میں عام طور پر بائبل مقدس میں زیادہ کچھ نہیں بیان کیا گیا، لیکن جو باتیں بیان ہیں اس پر ہم ضرور کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ عدالت ان پر آنے کیوں والی تھی؟ کیونکہ یہ لوگ توبہ پر قائم نہیں رہے تھے۔ جو نینوا اور یونا کے دور میں انہوں نے توبہ کی تھی،
اس توبہ پر یہ قائم نہیں رہے تھے اور اپنی پرانی زندگی میں یہ لوٹ گئے تھے. اس لیے اس بار نینوا کے لوگوں نے سیکھا کہ خدا قدرت میں عظیم ہے اور بدی اور برائی کو برداشت نہیں کرتا. کتاب کے موقع کے بارے میں بات کروں تو یہ 2 صدیوں تک اسوریوں نے اسرائیل اور یہودا کے لوگوں پر بہت زیادہ جبر کیا تھا. یہ ڈومیننٹ تھے بہت زیادہ, اور اسوری ایسے ہسٹری میں قوم تھی کہ ان سے زیادہ اور کسی کا خوف نہیں مانا جاتا تھا. اسوری بھی آئے, اسوریوں کے بعد پھر پرشینز بھی آئے, پھر گریکس آئے, پھر رومنز آئے, لیکن جو سب سے جابر قوم تھی یا سپر پاور تھے اس وقت کے, وہ یہ اسوری تھے. اور اسوریوں کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بڑے ظالم ہوتے تھے, بے رحم ہوتے تھے, اس لیے اسوریوں کو سب سے زیادہ جابر قوم جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا. 2 صدیوں تک اسوریوں نے, یعنی 200 سالوں تک اسرائیل اور یہودا کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا, جبر کیا, اوپریس کیا انہیں. ان کے بادشاہ ظالم اور بے رحم تھے. اگرچہ یونا کے دور سے ان کی دشمنی تو تھی اسوریوں کی اور خدا کے لوگوں کی, لیکن اب 4 نسلوں کے بعد یہ اپنی بری راہوں پر شدت سے پھر چکے تھے اور انہوں نے اپنے تعلقات میں کیا کر لیا تھا, شدت اختیار کر لی تھی. اور چونکہ یہ خدا کے لوگوں کو ان کے ساتھ سلوک ان کا اچھا نہیں تھا, ان پر جبر کر رہے تھے, انہیں تنگ کر رہے تھے, ان پر ظلم کر رہے تھے, اس لیے خدا ان پر عدالت لانے کو تھا. ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا, اس کلاس میں بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا بے شک یہودا پر یا اسرائیل پر عدالت خود لانے کو ہے, لیکن کسی اور قوم کو خدا برداشت نہیں کر رہا. ان کو کہہ رہا ہے کہ ان پر خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو خدا خود ان کی عدالت کرنے کے لیے کہہ رہا. یہ دیکھیں سامنے اوپر وہ سارے تاریخ چل رہی ہے, سن چل رہے ہیں. نیچے سب سے پہلے ایجپشین دور ہے, ٹھیک ہے, جو سلیمانی دور کے ساتھ تھا. پھر اسوریوں کا دور آ گیا, پھر بابلیوں کا دور آ گیا, پھر بابلیوں کے بعد فارسیوں کا, پرشینز کا دور تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر گریکس آ گئے جس میں اسکندر اعظم تھا, اور پھر اس کے جو انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ میں تھا وہ گریکس کا جو دور تھا. اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح سے تقریباً 63 سال پہلے جو ہے وہ رومنز نے پرشینز کو اوورٹیک کر کے ان کا دور شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے جی. ہم ابھی یہاں پر ہیں. اگرچہ خدا, اچھا جی موقع بتانے لگا ہوں. ناہوم کی کتاب سب قوموں کے لیے انتباہ ہے, وہ خبردار ہوں جو خدا کے صبر, برداشت اور خاموشی کا امتحان لیتے ہیں. اگرچہ خدا نے معاف کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں, لیکن انہیں معاف نہیں کرتا جو گناہوں کو برقرار رکھتے ہیں. انہوں نے توبہ کر لی لیکن اپنی توبہ پر قائم نہیں رہے, اس لیے خدا ان پر کیا لانے والا تھا, عدالت لانے والا تھا, اور عدالت کو ان پر بیان کیا جا رہا ہے. خدا کی فطرت یعنی نیچر جو ہے, یعنی کہ وہ پاک ذات ہے, پاکیزگی کو پسند کرتا ہے, اس کی ذات کا ایک اور حصہ ہے وہ انصاف, منصف, عادل خدا ہے. اس کے مطابق اس کی فطرت عدالت کا مطالبہ کرتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر خدا کی عدالت اس پر آئے گی. اور چونکہ وہ خدا سے پھر گئے تھے یا اپنی توبہ پر قائم نہیں رہے تھے, اس لیے ان پر عدالت آنے والی تھی. وقت یہ آگے چلا گیا بہت زیادہ. یہاں پر اب ٹھیک ہے. 2 صدیوں تک اسوریوں نے اسرائیل اور یہودا کے لوگوں پر بہت جبر کیا. ان کے بادشاہ میں بتا چکا ہوں ظالم تھے. اگرچہ یونا کے دور سے ان کی دشمنی تھی, لیکن اب یہ دشمنی کیا ہو چکی تھی, شدت اختیار کر چکی تھی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسوریوں نے خدا کی بھلائی کا تجربہ کیا تھا, لیکن خدا کے سامنے عاجزی کو برقرار نہیں رکھ پائے. اس کے نتیجے میں ان پر خدا کی عدالت آنے والی تھی. خدا غیور اور انتقام لینے والا خدا ہے, یہ آیت ہے. ہاں انتقام لینے والا
اور قہار ہے۔ خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے۔ یہ خود پڑھ لیجئے گا، یعنی اس کتاب کا جو مین مقصد ہے وہ اس آیت میں ہے کہ خدا عدالت کرتا ہے اور ان کو جو اس کی راہوں سے کیا ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ سو یہ نینوا کے لوگوں کے لیے عدالت کا پیغام ہے یہ کتاب۔ اچھا جی، مصنف ناہوم کا، اس کتاب کا مصنف خود کون ہے؟ ناہوم ہے۔ لیکن ایک بات جو ہم نے پچھلی 6 انبیاء میں بھی دیکھی اور یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ جو مائنر پروفٹس ہیں یعنی انبیاء اصغر ہیں، ان کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں، اتنی ہی ہیں جتنی ان کی کتب میں موجود ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہمیں پتہ۔ اسی طرح ناہوم کے بارے میں بھی ہمیں بہت کم معلومات پتہ ہے۔ ناہوم بیسیکلی نہمیہ کا مخفف ہے۔ مخفف سے مراد یہ ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہیں سے اس کی ایکسٹینشن ہے، بیسیکلی یہ وہیں سے نکلا ہے روٹ ورڈ۔ اس کا مطلب ہے آرام یا تسلی۔ ناہوم کو الکوشی کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ یہ بیسیکلی کچھ علماء کہتے ہیں یہ جگہ کا نام ہے، جو یروشلم اور غزہ کے درمیان کا کوئی شہر ہے، جس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ ناہوم یروشلم کے آس پاس ہی کہیں پر رہا کرتا تھا۔ کتاب کے پیغام میں 3 چیزیں اہم ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 یہ بیسیکلی اس کی آؤٹ لائن بھی ہے اور اس کا میسج بھی ہے اس کتاب کا۔ پہلے باب میں نینوا پر عذاب کا یا عدالت کا اعلان کرتا ہے۔ مرد خدا ناہوم نینوا پر آنے والی عدالت کا اعلان کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ عذاب کی تفصیل کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح ان پر عذاب آئے گا۔ بیسیکلی جو خدا کی عدالت یا عذاب آیا تھا دوسری قوموں کی چڑھائی اور ان کی مکمل طور پر تباہی ہو گئی تھی، یہ عذاب ان پر آیا تھا۔ تیسرے باب میں یہ کتاب بتاتی ہے کہ اصل میں جو نینوا کے لوگ تھے وہ اس لائق تھے، وہ مستحق تھے، ان کے کام ایسے تھے کہ ان پر عدالت لے آئی جائے۔ آج تھوڑا جلدی چلیں گے، آپ کو سلائیڈز مل جائیں گی، لکھے نہ بے شک۔ اچھا جی، خاص بات اس کتاب میں کیا ہے؟ بابلیوں اور بہت سی اور قوموں نے نینوا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن 2 سالوں تک زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ کیوں؟ کیونکہ نینوا کے گرد مضبوط فصیل تھی، دیوار بڑی اس کے گرد مضبوط تھی، کیونکہ یہ اسوریوں کا دارالحکومت تھا، اسوریوں کا مرکزی شہر تھا، اور اسوری اس وقت زور میں تھے، اس دور کی سپر پاور تھے، اس لیے اس کی جو فصیلیں تھیں وہ بہت زیادہ مضبوط تھی اور ان کو گرانا آسان نہیں تھا۔ بابلی کئی عرصے سے ان کو گرانے کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ وہ نینوا کو گرائیں، لیکن چونکہ یہ ایک مضبوط فصیلدار شہر تھا اسے گرا نہیں پا رہے تھے۔ کئی 2 سال تک وہ مسلسل محنت کرتے گئے لیکن ان کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ صرف بابلی نہیں، ان کے ساتھ اور قومیں بھی تھیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، بعد میں دریائے دجلہ، جس کو پیدائش میں بھی ذکر ملتا ہے اور دوسرے باب میں، اور پھر ہمیں دانیل غالباً 10ویں باب میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ٹگرس ریور کے نام سے، انگلش میں آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس میں طغیانی کے باعث اس شہر کی فصیل کو اس نے ایک طرف سے اس کو کیا کر دیا، تباہ کر دیا، فصیل گرا دی، اور پھر بابلیوں کو موقع مل گیا کہ وہ شہر کے اندر داخل ہوں اور اس کو کیا کریں، حملہ کریں اور تباہ کر دیں۔ اور پھر یہاں سے بابلیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اور جو تکمیل نبوت کی پوری ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے اس قوم پر عدالت کا کیا کیا تھا، نبوت کروائی تھی ناہوم سے کہ عدالت آئے گی، اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بابلیوں کے ذریعے سے خدا نے کیا کر دی تھی، ان کی عدالت کر لی تھی۔ صحیح ہے۔ دوسری کتاب ہے جی حبقوق، دا بک آف حبقوق، حبقوق نبی کا صحیفہ۔ اس کتاب کے عنوان کے بارے میں اس میں بڑی فیتھ کی باتیں ہیں، ایمان، حالانکہ پرانے عہد نامے میں ایمان سے متعلق یعنی کہ کوئی سینٹرل تھیم نہیں ہے ایمان، نئے عہد نامے میں جس طرح وہ ملتی ہیں ہمیں باتیں، لیکن ایک سینٹرل تھیم نہیں ہے ایمان پرانے عہد نامے میں۔
وہ ہمیں حبقوق کی کتاب میں بہت زیادہ ملتا ہے. آپ نے دیکھا تھا باقی زیادہ کتب میں پرانے نامے کی بدل انتقام کا قانون ہی ملتا ہے، اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے برا ہوگا. لیکن اس کتاب میں بائی فیتھ بھی ہمیں سٹینڈ کرنے کی مثالیں ملتی ہیں. اس کتاب کو ایمان کی کتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کتاب کی ایمان کے حوالے سے مشہور آیت نئے عہد نامے میں کوٹ کی گئی ہے. ایک نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ کوٹ کی گئی ہے. آیت ہے حبقوق 2 باب کی 4 آیت. دیکھ، متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. اور پولوس کی یہ فیورٹ ورس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو ٹیچنگ میں سینٹرل جو تھیولوجی تھی جسٹیفیکیشن کی، اس کو بیان کرتے ہوئے سینکٹیفیکیشن اور جسٹیفیکیشن کو پال یوز کرتا ہے اس آیت کو. گلیشینز کے خاتے میں بھی اور رومنز کے میں. رومنز کی میں نے آیت لکھی پڑھ دیتا ہوں. اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے راست باز ایمان سے جیتا. یہ جیسا لکھا ہے کہاں لکھا ہے؟ جو حبقوق کی ابھی ہم نے پڑھا. اس حوالے سے اس کو ایمان کی بک بھی کہتے ہیں. اچھا جی، کتاب کے موقع کے بارے میں بات کریں تو حبقوق نے ان آخری سالوں میں نبوت کی جب یہودا بابلیوں کی اسیری میں جانے والا تھا. کہاں پر آئے گا؟ ابھی یہ اسیری میں گئے نہیں ہیں، ہے نا. اسیری میں جانے والا تھا، جانے والے تھے یہودا کی سلطنت. تو اس سے پہلے نبی آتے رہے، ان میں سے جو آخری نبی تھا وہ کون تھا؟ حبقوق. حبقوق نے نبوت کی تھی. یہودا نے مسلسل انبیاء کے پیغام کو رد کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا بہت سے انبیاء آئے تھے باقی بھی جو یہودا سے کلام کر رہے تھے، نبوت کر رہے تھے، لیکن مسلسل وہ توبہ کر رہے تھے، مسلسل وہ رد کر رہے تھے، توبہ نہیں کر رہے تھے، اور بت پرستی میں زندگی گزار رہے تھے. خدا کے پاس اور کوئی راہ نہیں تھی انہیں سدھارنے کے لیے. خدا حبقوق کے ذریعے سے انہیں آگاہ کرتا ہے کہ وہ بابلیوں کے ہاتھ سے انہیں سزا دینے والا ہے. اب حبقوق جب یہ سنتا ہے، حبقوق کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے یہ بات ہضم کرنا یا قبول کرنا کہ خدا کیسے ایک ایسی قوم جو بتوں کو پوجتی ہے، جو زندہ خدا کی ماننے والی نہیں ہے، اور خدا کیسے اس قوم کو اپنے لوگوں کی عدالت کے لیے استعمال کر سکتا ہے. نبی کے قریب یہ قبول کرنا مشکل تھا. حبقوق کی نبوتی کلام میں ایک جدوجہد نظر آتی ہے جو اس کی روح میں چل رہی تھی. آخر کار وہ کنکلوڈ اس بات سے کرتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے، وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ خدا کی حکمت انسان سے بالا تر ہے اور اسے ایمان سے قبول کرنا چاہیے کہ خدا ہمیشہ راست ہے اور اس کے فیصلوں پر سوالات نہیں اٹھانے چاہیے، بلکہ ایمان سے کیا کرنا چاہیے؟ قبول کرنا چاہیے. اچھا جی، مصنف حبقوق ہی ہے. حبقوق کا مطلب ہے گلے لگانے والا یا گلے لگانا. یہ شاید لاویوں میں سے تھا اور ہیکل میں گانے بجانے والوں کے ساتھ منسلک تھا، کیونکہ یہ جو ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں ان میں جب پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا کلوز ریلیشن تھا ہیکل میں جو ورشپ کیا کرتے تھے اور جو میوزیشنز تھے ان کے ساتھ. کتاب کی اگر ساخت کو بھی آپ دیکھیں تو زبوروں کی جیسی ہے، یعنی اس کا جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ بھی ایسا ہے جیسے کہ زبوروں کی طرح ہے. خدا نے حبقوق کو نبی ہونے کے لیے بلایا. دور کے لحاظ سے حبقوق اس دور میں نبوت کر رہا تھا جب ناہوم، سفنیہ اور یرمیہ نبوت کر رہے تھے. کتاب کے پیغام کے بارے میں بات کریں تو 3 طرح سے اس کتاب کا پیغام بڑا اہم ہے. حبقوق نے نہ صرف یہودا پر عدالت کے بارے میں نبوت کی بلکہ اس نے بابلیوں کو بھی کہہ دیا کہ بابلیوں پر بھی خدا عدالت لے کر آئے گا. جو جن کے ذریعے سے عدالت آ رہی تھی یہودا پر، تو خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں اس کتاب میں خدا ان کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ ان پر بھی عدالت آئے گی، بابلیوں پر. چیپٹر نمبر 1 میں حبقوق کا بار نبوت ہمیں ملتا ہے، یعنی بوجھ ملتا ہے. حبقوق کا بوجھ 2 طرح سے تھا، برڈن اس کی زندگی میں. پہلا کہ خدا کیسے لوگوں کے گناہوں پر خاموش رہ سکتا ہے، کیوں نہیں خدا ججمنٹ انسٹنٹ لے کر آ رہا. اور دوسرا کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا عدالت بابلیوں کے ذریعے سے لینے آ رہا ہے، کرے گا، تو وہ پھر اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ خدا ایک بت پرست قوم کے ذریعے سے کیسے اپنے لوگوں کو سزا دے سکتا ہے.
چیپٹر نمبر 2 میں پھر جواب اس کو ملتا ہے حبقوق کو، ایمان بھرے روحانی دل کے بغیر خدا کے منصوبے سمجھ نہیں کوئی سکتا، خدا بابلیوں کو بھی سزا دے گا، اس کو رسپانس ملتا ہے، اس پر یہ مکاشفہ کھلتا ہے، اور جس سے پھر وہ کہتا ہے کہ جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا کہ خدا پر کے فیصلوں پر ہم سوالات نہیں اٹھا سکتے، اور خدا کی حکمت ہمارے ادراک سے، سوچ سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں ایمان سے ریسیو کرنا چاہیے۔ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں بھی آ رہی خدا کے فیصلے جو ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں، بٹ بائی فیتھ ہم ایمان رکھیں، ریسیو کریں کہ اگر خدا ایسا کر رہا ہے تو اس میں خدا کی بھلائی ہی ہے۔ تو انسٹنٹلی بعض اوقات ہمیں آنسر نہیں بھی مل رہے ہوتے، بٹ خدا آپ کو ضرور اس کے آنسرز دیتا ہے۔ تو تیسرے باب میں، میرا یہ باب بڑا فیوریٹ ہے، تیسرا باب، خاص طور پر اس کی آخری آیات، اور یہ بڑی مجھے جب بھی میں پڑھتا ہوں تقویت بھی ملتی ہے اور برکت ملتی ہے اور ایک نیا زور ملتا ہے۔ اس کی یہ تیسرا باب بڑا زبردست ہے، پاورفل ہے، جس میں حبقوق کی دعا ہے، اور حبقوق اس بات کا اظہار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ خدا بحالی لے کر آئے گا، وہ دعا کرتا ہے اور ایمان سے قبول کرتا ہے کہ ماضی میں بھی خدا نے کیا ایسا، اور خدا فیوچر میں بھی ایسا ضرور کرے گا۔ اس میں وہ آیت، مشہور آیت ہے کہ ہاں جی، مویشی ہو نہ ہو، طویلوں میں مویشی ہو نہ ہو، انجیر کا درخت پھل دے نہ دے، لیکن میں خداوند اپنے خدا سے خوش رہوں گا۔ بڑی پاورفل یہ ورس ہے۔ اچھا، جس کتاب کے بارے میں آخری بات، اس کی منفرد خصوصیات، اس کتاب میں آپ کو ایمان کا مکاشفہ ملتا ہے۔ یعنی پرانے عہد نامے کی میں نے بتایا آپ کو بہت کم ایسی کتب ہیں، پیسجز ہیں جس میں پیورلی فیتھ کے بارے میں بات ہوتی ہے، لیکن کم ہے نئے عہد نامے کے۔ سو یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے جو فیتھ کی ریویلیشن کو ظاہر کرتی ہے کہ اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھیں۔ بے شک لانگ ٹرم پلان خدا کا نظر نہیں آ رہا، بٹ فیتھ رکھیں، اگر خدا عدالت لا رہا ہے تو اس کے بعد خدا ضرور کچھ بھلا کرے گا۔ نمبر 2، حبقوق سے خدا کا ریلیشن، تعلق، رشتہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کتاب کا 1/3 حصہ خدا اور حبقوق کی گفتگو ہے۔ حبقوق جواب تلاش خدا سے کرتا ہے کہ کیوں ایک غیر قوم، بت پرست قوم، جنٹائل نیشن یہوہ خدا کے لوگوں پر عدالت لے کر آ رہی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر خدا کا کتاب کا آغاز سوروں سے ہوتا ہے، نوحہ سے ہوتا ہے، غم سے ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام ایمان بھرے گیت سے ہوتا ہے۔ اگلی کتاب صفنیہ کی کتاب، صفنیہ نبی کا صحیفہ، اس کتاب کے مواد سے اسے قہر، عذاب یا غصے کی کتاب بھی کہتے ہیں مواد کی بنا پر۔ اس مختصر سی کتاب میں اصطلاح خداوند کا دن، دا ڈے آف دا لارڈ، 7 مرتبہ یوز ہوا ہے۔ یہ پرانے نامے میں جو لفظ تھوڑا سا آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ چیز بتا رہا ہوں تھیولوجیکلی، یہ تو دا ڈے آف دا لارڈ، خداوند کا دن، اس کو بیسیکلی دا ڈے آف دا یہوے ہے پرانے نامے میں۔ اصل متن میں اگر آپ جائیں گے تو یہ سیم ٹرمینالوجی یسوع مسیح کے لیے، اس کی آمد ثانی کے لیے یوز ہوتی ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں لیے۔ سو بیسیکلی یسوع مسیح کا دن یا خداوند کا دن از ایکچولی دا ڈے آف دا یہوے۔ ٹیکنیکلی یسوع مسیح کو یہوے پریزنٹ کیا گیا ہے پولس رسول کے خطوط میں خاص طور پر۔ اس چھوٹی سی مختصر کتاب میں 7 دفعہ یہ ٹرمینالوجی، اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یہ ٹرم۔ یہودا کی سلطنت کے دوسرے انبیاء کی طرح صفنیہ کی کتاب کا بھی مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ خداوند کا دن آئے گا اور خدا عدالت لے کر آئے گا۔ عدالت عدالت عدالت، گناہوں سے توبہ کر لو۔ یہ ہمیں مائنر پروفٹس کی کتابوں میں بار بار یہی مل رہا ہے۔ قہر کا دن یہودا کے لیے آ رہا ہے۔ اصطلاح خداوند کا دن صرف صفنیہ کے دور تک محدود نہیں، بلکہ اس کتاب میں یہ مسیح کی دوسری آمد کو بھی ظاہر کرتا ہے، نبوت آپ کو ملے گی۔ پھر اس کتاب کے موقع کے بارے میں بات کریں تو یہودا کی قوم وہ تھی جو خدا کے قوانین کے مطابق جی رہی تھی، اس کے مطابق بنی تھی اور خدا کے لیے مخصوص تھی۔ یہ دوسری قوموں سے الگ خدا کی قوم تھی، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے خدا سے دور ہو چکے تھے۔ خدا مسلسل انبیاء کو بھیج رہا تھا لیکن وہ کلام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ صفنیہ نے منسی اور امون، منسی آپ کو پتہ ہے نا، اسرائیل کی، یہودا کی تاریخ کا بڑا سیاہ ترین بادشاہ تھا، بہت وکٹ بادشاہ تھا۔ اور یہ کس کا بیٹا تھا بھلا؟
منسی کا بیٹا امون تھا، امون منسی کا بیٹا تھا، لیکن منسی کا باپ کون تھا؟ حزقیہ بادشاہ. اور میں بہت ٹائم پہلے میں نے بلی گرام صاحب کا ایک سرمن سنا تھا، اور اس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. وہ سرمن کا ٹائٹل یہ تھا کہ مطلب اس میں ٹیچنگ یہ تھی کہ خدا جب آپ کو بلائے یا خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، اس پر آمین کرنا چاہیے. حزقیہ کی عمر جو ہے وہ بڑھ گئی. پہلے اس کی سلطنت بڑی فروٹفل تھی اور خدا کے ساتھ وفادار سلطنت تھی، خدا خوش تھا. لیکن جب سال بڑھ گئے تو اس میں کون پیدا ہوا؟ منسی. اور منسی یہودا کی تاریخ کا وکٹ ترین بادشاہ تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اس لیے خدا کی مرضی پر پچھلی کتاب میں بھی ہم نے یہی دیکھا، ہمیں آمین کہنا آنا چاہیے. یہ آپ کو اردو میں سرمن ملے گا بلی گرام کا، یہ ضرور سنیے گا، بڑا اچھا سرمن ہے یہ. اچھا جی، تو یہ سفنیہ نے منسی اور امون کے دور میں، یعنی جب وہ بادشاہی کر رہے تھے اس دور میں نبوت کی اور آنے والی عدالت کو بیان کیا. اور پھر امون کے بعد اس کا بیٹا یوسیہ جب آیا تو یوسیہ کے دور میں بھی اس نے کچھ ٹائم نبوت کی ہے. مصنف کے بارے میں سفنیہ ہی ہے، اس کے بارے میں بھی بڑی کم معلومات درج ہے، لیکن اس کے نام کا مطلب ہے خدا کا چھپایا ہوا. یہ اہم ہے، یہ اس کتاب کے، اس کا جو نام ہے وہ اس کتاب کے پیغام سے بڑی مماثلت رکھتا ہے. کیوں؟ اس کے نام کا مطلب ہے خدا کا چھپایا ہوا، کیونکہ یہ کتاب بتاتی ہے کہ جب عدالت کا دن آئے گا تو خدا اپنے لوگوں کی چھپنے کی جگہ ہوگا. جو خدا پر اس وقت بھی ایمان لائیں گے، خدا ان کی چھپنے کی جگہ ہوگا. سفنیہ شاہی خاندان سے تھا، حزقیہ بادشاہ اس کے آباء و اجداد میں شامل، حزقیہ بادشاہ اس کا گرینڈ فادر تھا. علماء کے مطابق شاید سفنیہ جوان ہی تھا جب خدا نے اسے بلایا اور وہ یروشلم میں ہی رہا کرتا تھا. کتاب کا پیغام 3 نکات اہم ہیں. نمبر 1، خدا یہودا اور آس پاس کی قوموں پر عدالت لائے گا. اس کے مطابق پھر یہ بھی وہیں پر آئے گا، بابل کی سیری سے پہلے کا ہے نا، وہاں پر آئے گا. ابھی سیری میں یہ گئے نہیں ہیں. ایماندار لوگوں کے لیے خدا اس دن بھی ان کے چھپنے کی جگہ ہوگا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں یا وفادار ہیں. اور تیسرے نمبر پر خدا اپنے لوگوں کے لیے نجات اور بحالی کو لائے گا، جو یقیناً یسوع مسیح کے متعلق ہے. اہم بات جو اس کتاب میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ خدا اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کرتا. یہ والی آیت آپ کو 2 کرنتھینز میں بھی ملے گی، پال اس کو کوٹ کر رہا ہے. اور وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے لوگوں کی رغبت غیر معبودوں کی طرف ہو. مسئلہ ان کا یہ تھا، یہ بتوں کی پرستش میں چلے گئے تھے جس کی وجہ سے خدا سخت ان سے ناراض ہو رہا تھا. لیکن خدا کی دل کی آپ دیکھیں، اس کی محبت کو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گو کہ وہ گلے اور ناراضگی ظاہر کر رہا ہے اور عدالت کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں لاؤں گا، لیکن اس میں آپ کی اس کی محبت دیکھیں کہ خدا انسٹنٹلی انہیں تباہ نہیں کر رہا، بار بار ان کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، درست ہو جاؤ. اور ایک دفعہ نہیں، کتنے انبیاء ہم پڑھ چکے ہیں، سب کے پیغام میں کلیدی بات یہی تھی کہ خدا انہیں بلا رہا تھا کہ توبہ کر لو. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ توبہ کریں اور وہ قید میں چلے گئے. آج کی دور حاضر کی کلیسیا میں بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، اب بار بار ان پر محنت کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ توبہ ہی نہیں کر رہا، یہ کیسا انسان ہے. تو ان نبیوں سے سیکھیں کہ لوگوں نے ان کے پیغام کو، ان کی نبوتی کلام کو قبول نہیں کیا. نبیوں نے تو نقصان نہیں اٹھایا، جنہوں نے ریجیکٹ پیغام کو کیا تھا انہوں نے ضرور اٹھایا پیغام. کتنی کتابیں ہو گئی ہیں؟ سن بھی رہے ہیں کہ میں نے سپیڈ پکڑی ہوئی، آپ نے بھی سپیڈ پکڑ لی ہے. کتنی بکس پڑھ لی ہیں؟ 8 والا کون ہے؟ کتنی ہو گئی؟ 3 پچھلی ملا کے 9 ہو گئی ہیں. ہاں، پچھلی ملا کے 9 ہو گئی ہیں
اور آج کی کلاس میں کتنی ہو گئی ہیں؟ 3 ہم نے ختم کر لی ہیں. ان کے پیغام میں بڑی خوبصورت باتیں بھی ہیں. اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم غور ضرور کرتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بارے میں ہم بات کر سکتے تھے جو پچھلی کتاب تھی حبقوق کی. اچھا جی, حجی دا بک آف ہگائے, اس کتاب کو, اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ جو آخری 3 انبیاء ہیں نا, حجی, زکریا اور ملاکی, یہ پوسٹ ایگزالک پیریڈ سے ہیں. یعنی اسیری کے بعد, جب 70 سال بعد واپسی ہوئی تھی تو یہ انبیاء تب سے ہیں, تب ان کا دور. اب پہلے والا دور ختم ہو گیا, اسیری والا بھی ختم ہو گیا. یہ کب آئے ہیں؟ بالکل آخر میں, جب لوگ کیا ہو گئے ہیں, بحال ہو گئے, اپنے ملک میں واپس آ چکے ہیں. اور اس دور میں اور کون کون خدمت کر رہے تھے اس دور سے؟ ان کن کا تعلق ہے؟ کون سی کتابوں کا؟ پچھلی بار میں نے پوچھا تھا, آپ نے صحیح بتایا تھا, سسٹر نے بتایا تھا. ہاں جی, نہمیہ, عزرا, اسی دور میں یہ 3 بھی آئے تھے. تو حجی اور زکریا نے اکٹھی خدمت کی ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی دور میں خدمت کی ہے. سو جب ہیکل کی تعمیر ہو رہی تھی, اثر نو تعمیر ہو رہی تھی, بیسیکلی دوبارہ سے ریبلٹ ہو رہا تھا ٹیمپل, اس دور سے ان کا تعلق ہے. اس کتاب کو ہیکل کی اثر نو تعمیر کی کتاب بھی کہتے ہیں, کیونکہ حجی نے اس وقت نبوت کی جب ہیکل کی کو ریبلٹ کیا جا رہا تھا, اثر نو تعمیر ہو رہی تھی, اس پر کام ہو رہا تھا. حجی کی کتاب پرانے عہد نامے کی دوسری سب سے چھوٹی کتاب ہے. پہلی کون سی ہے؟ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا. سب سے چھوٹی کتاب کون سی ہے پرانے عہد نامے کی؟ دوسرے نمبر پر تو حجی آ گئی, پہلے پہ کون سی ہے؟ کون سی؟ میکایا تو ہے ہی نہیں کتاب, میں بھی پریشان ہو گیا ہوں. نہیں, میکا نہیں ہے, نوحہ بھی نہیں ہے جی, یہودا کا خط نئے عہد نامے میں ہے. سر جی جاگ جائیں. سب سے چھوٹی کتاب ہے عبدیہ, ٹھیک ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. اور اس کے بعد کون سی ہے؟ یہ والی حجی. تعداد کے بارے میں, لفظی تعداد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حجی اور زکریا کی نبوت ہی تھی جس کی وجہ سے جو ریبلڈ کا کام کر رہے تھے, ہیکل کو دوبارہ سن نو تعمیر کر رہے تھے, ان کو حوصلہ ملا کہ وہ اپنی بحالی کے لیے کام کر سکیں. اچھا جی, کتاب کے موقع کے بارے میں شاہ فارس خورس نے حکم دیا, یہ بتا چکا ہوں کہ یہودی اپنے ملک کو لوٹیں اور اپنی ہیکل کو بحال کریں. حجی تو آپ کو پتہ ہے کچھ آئے تھے زربابل کے ساتھ واپس آئے تھے, اور کچھ پھر اراؤنڈ 60 ایئرس کے بعد کس کے ساتھ واپس آئے تھے؟ کس کے ساتھ واپس آئے تھے؟ یعنی اسیری سے واپس جا رہے ہیں, پہلا گروپ گیا ہے زربابل کے ساتھ, دوسرا گروپ کس کے ساتھ گیا تھا؟ عزرا کے ساتھ, ٹھیک ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد نہمیہ بھی چلا گیا تھا. سو جو زربابل کے ساتھ پہلا گروپ گیا تھا واپس جروسلم میں, اس میں حجی بھی شامل تھا. سو ہیکل کی جو بحالی کی ابتدائی دن تھے نا, ان میں اس نے نبوت کی تھی, نبوت کا آغاز ہوا تھا. لوگوں کی مخالفت کا سامنا جب ہیکل دوبارہ سے ریبلڈ ہو رہی تھی, تو آپ کو پتہ ہے آس پاس کی قوموں کی طرف سے بہت زیادہ, نہمیہ کی کتاب میں آپ کو یہ مل بھی جائے گا واقعات, وہ مخالفت شروع ہو چکی تھی. اور اس وجہ سے 15 جب بنیادیں بن چکی تھی تو پھر 15 سے 16 سال تک ہیکل کا کام بند ہو گیا تھا. اور لوگوں نے بھی کیا کیا, ہیکل کا کام چھوڑ کے خوف زدہ ہو کے اپنے گھریلو کاموں میں, اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہو گئے اور اپنی لائف کو بلڈ کرنا شروع کر دیا. سو ناکامی کے باعث خدا سے ناراض بھی ہو رہے تھے کہ خدا ہم ہیکل نہیں بنا پائے دوبارہ, اور اپنی زندگی میں وہ واپس لوٹ گئے اور اسے بحال کرنے پر مدعو ہو گئے. حجی اور زکریا کو پھر خدا بھیجتا ہے کہ لوگوں کو حوصلہ دے کہ اپنے ذاتی کام کو چھوڑ کر خدا کے گھر کو ترجیح دیں اور مخالفت میں ہیکل کا کام بند نہ کریں بلکہ اس کو کیا رکھیں, جاری رکھیں. اس کتاب کا مصنف حجی ہی خود ہی ہے جس کے نام سے کتاب ہے. حجی کے بارے میں بھی بہت کم معلومات ہے. حجی کا مطلب ہے خوش کن یا تہوار. حجی غالباً اسیری میں پیدا ہوا, اور اس لیے یہ وہ تھا جس نے ہیکل کی جو سلیمانی ہیکل کی شان و شوکت تھی وہ نہیں دیکھی ہوئی تھی, کیونکہ یہ اسیری میں جانے کے بعد پیدا ہوا تھا. اچھا جی, انٹرسٹنگ تھنگ, حجی نے صرف 3 ماہ اور
اور 24 دن خدمت کی ہے۔ اس کے برعکس جو اس کے ساتھ تھا زکریا، اس نے 70 برس خدمت کی ہے۔ یہ ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے؟ یہ سکھاتی ہے خدمت ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے مقررہ خدمت آپ کی زندگی میں رکھی گئی، اور جتنی مدت رکھی گئی ہے آپ فرما برداری سے وہ کریں۔ کسی اور کی خدمت یہ نہ دیکھ کے کریں خداوند بڑی خدمت اس کی بڑی وسیع دنوں سے، آپ اپنی پر توجہ دیں۔ خدا یہ چیک کرتا ہے کہ جو اس نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ وفادار ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ نہیں چیک کرتا کہ آپ دوسروں سے متاثر ہو کر کتنی بڑھوتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو حجی نے صرف 3 ماہ اور 24 دن خدمت کی، جبکہ اس کے جو ساتھ خدمت کارا تھا زکریا، اس نے بہت سالوں تک زکریا نے خدمت۔ حجی آپ کہہ لیں کہ اس نبیوں میں سے ایک ہے، یا وہ واحد ہی ہے میرے خیال سے، تو یا شاید آگے زکریا میں بھی آئے، جس کی بات کو لوگوں نے سنا تھا۔ باقی جتنے بھی ہمیں انبیاء پڑھے ان کو ریجیکٹ ہی کیا ہے ان کے پیغام، لیکن یہ وہ نبی ہے جس کی بات کو سنا گیا تھا اور قبول کیا گیا تھا۔ کتاب کا پیغام، حجی کی کتاب بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ خدا کو اول درجہ دیں۔ جب ہم خدا کو پیچھے کرتے ہیں اور اپنے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ پریورٹی پر خدا کے کام کو رکھیں۔ منفرد خصوصیات اس کتاب میں یسوع مسیح سے متعلق ایک منفرد نبوت موجود ہے۔ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، بیسیکلی نبوت کیا ہے کہ لوگ حوصلہ ہار چکے تھے، اور جو ٹیمپل بنا بھی تھا وہ سلیمانی ہیکل کے مقابلے میں اس طرح شان و شوکت والا نہیں تھا۔ سو خدا نبوت کرتا ہے کہ میں ہیکل کو ایسا بنا دوں گا، اس کی گئی ہوئی شان و شوکت دوبارہ واپس آئے گی، اور ایسی آئے گی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ سو ٹیکنیکلی وہ یسوع مسیح اور بعد میں پھر اس کی کلیسیا کے لیے، کیونکہ خدا کا روح ایمانداروں میں سکونت کرتا ہے، تو اس حوالے سے یہ پروفیسی ہے۔ زکریا نبی کا صحیفہ، اس کتاب کو مسیانک ویژنز کی بک بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو مسیح تھا اس کے متعلق رویاؤں کی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سی ویژنز ہیں، 8 ویژنز ہیں اس کتاب میں، زکریا نبی کے صحیفے میں۔ یہ تمام کی تمام رویائیں یسوع مسیح سے متعلق ہیں۔ اس کتاب اور حجی کی کتاب کا پس منظر ایک ہی ہے کہ لوگ ہیکل کی ریبلڈنگ کا کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور خوف میں پڑے ہوئے تھے، اور اپنی زندگیوں میں لوٹ چکے تھے، اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ خدا ان دونوں انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ ہیکل کے کام کو جاری رکھیں۔ یروشلم کی بحالی کا کام 15 سال سے رکا ہوا تھا۔ حجی اور زکریا کو خدا نے بھیجا کہ وہ لوگوں کو حوصلہ دیں کہ وہ خدا کے شہر کی بحالی میں کام دوبارہ شروع کریں۔ زکریا ہی خود اس کا مصنف ہے۔ بائبلی دور میں، ببلیکل ٹائمز میں یہ نام بڑا عام تھا، اور قریباً 29 لوگ ایسے ہیں جو اس نام سے ہمیں ملتے ہیں، زکریا۔ اس کتاب کے مصنف زکریا کے بارے میں بھی کم معلومات موجود ہیں۔ زکریا کا مطلب ہے خدا یاد رکھتا ہے، یعنی خدا اپنے لوگوں کو یاد رکھتا ہے اور بحال کرے گا۔ خدا یہ حوصلہ افزائی اپنے لوگوں کی کرتا ہے کہ وہ انہیں بھولا نہیں ہے، وہ انہیں یاد رکھتا ہے۔ وہ سیری میں آنے کے بعد انہیں اب بحال کرے گا اور ایک بڑی قوم بنائے گا، اور اسرائیل کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس آئے گی۔ زکریا لاویوں کے خاندان میں سے تھے، یعنی پریسٹلی لینج سے تھا۔ زکریا بابل میں پیدا ہوا تھا اور زربابل کے ساتھ یروشلم میں واپس آیا تھا۔ حجی اور زکریا دونوں زربابل کے ساتھ آئے تھے۔ زکریا تقریباً 70 کوئی اگلا نبی ہے، کوئی اور ہے ملاکی، یہ 40 ایئرز تک اس نے خدمت کی تھی، اور کہاں پر کی تھی؟ یہودا کے گھرانے میں، یعنی وہ جو کہ دوبارہ سے کیا ہوا تھا؟ بحال ہو چکا تھا۔ نیکسٹ 5 منٹس۔ حجی کی کتاب، اس کتاب کے پیغام کو بھی لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے کہ وہ بحالی کا کام کریں،
لیکن اس کتاب میں یسوع مسیح یعنی مسیح کی آمد پر بھی زور دیا گیا، یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں بھی زور دیا گیا. اور کیوں دیا گیا؟ ملاکی کے پھر 400 سال بعد یسوع مسیح کا دور شروع ہونے والا تھا. سو فوکس اس کتاب پر یسوع مسیح کے بارے میں کیا گیا جو لوگوں کی زندہ امید تھی. زکریا کی کتاب میں 8 ویژنز موجود ہیں جو مسیح کی آمد اور دوبارہ بحالی کے بارے میں ہیں. آخری کتاب ہے جی ملاکی کی کتاب. اس کتاب کو خدا کے پیغام رسا کی کتاب بھی کہتے ہیں. لکھاری انبیاء میں سے ملاکی آخری نبی تھا جس سے 400 خاموش سالوں سے پہلے نبوت کی ہے. یہ وہ آخری لکھاری نبی تھا جس نے 400 جو سائلنٹ پیریڈ ہے انٹرٹیسٹمنٹل پیریڈ اس میں اس سے پہلے یہ آخری وہ نبی ہے جس نے کتاب لکھی ہے یا تحریر کی ہے. یہ خاموشی بیابان میں پکارنے والی کی آواز یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پھر نئے عہد نامے میں توڑی جب وہ مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے. کتاب کا موقع حجی اور زکریا کے بعد ملاکی نے 70 سال تک، یہ ملاکی تھا بیسیکلی 70، ٹھیک ہے، زکریا 40، حجی 3 ماہ 24 دن اور ملاکی 70 جنس تک یہودا کے بحال گھرانے میں خدمت کی. یعنی جب ٹیمپل بھی بلڈ ہو چکا تھا، لوگ مذہبی زندگی لوگوں نے دوبارہ شروع کر دی تھی، پرستش عبادت خدا کی شروع ہو چکی تھی، تو اس دور میں ملاکی خدمت کر رہا تھا. یہ وہ وقت تھا جب نہمیہ گورنر تھا، نہمیہ پروفٹ، نہمیہ نبی. ہیکل اور یروشلیم شہر بحال ہو چکے تھے اور لوگ خدا کی عبادت کر رہے تھے اور اخلاقی قوانین بھی خوشی خوشی سے قبول کر رہے تھے. اس کتاب کا مصنف ملاکی ہی ہے. ملاکی کے بارے میں اتنا ہی، اس کے نام کا مطلب ہی بس موجود ہے، میرا پیغام رسا. ملاکی کا پیغام ان لوگوں کے لیے تھا جو اس بحال کیے ہوئے دور میں پھر سے خدا سے دور ہو رہے تھے، اور اسپیشلی ان کائنوں کے لیے بھی تھا جو اپنے اعمال جن کے بگڑ چکے تھے. لوگ اسیری کو بھول چکے تھے اور دوبارہ گناہوں میں گرنے لگے تھے. اس لیے ان کی عبادت بھی رسمی تھی اور دل خدا سے دور ہو چکے تھے. کاہنوں کو معلوم تھا کہ حقیقی پرستش کیسے ہوتی ہے، حقیقی عبادت کیسے ہے، حقیقی کام ہیکل کا کیسے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کو اچھا حصہ نہیں دے رہے تھے، جس کے بارے میں پھر وہ دیکی پر بھی آپ کو ملے گا. ملاکی کی کتاب میں ان لوگوں کے لیے بلاہٹ ہے کہ وہ خدا کی طرف پھریں. طلاق بہت زیادہ تھی، اڈلٹری تھی، بت پرستی عام ہو چکی تھی، پھر یہ گناہ عروج پر آ چکے تھے اور کاہن بھی وفاداری سے کام نہیں کر رہے تھے. سو ملاکی مسیح کی امید کا پیغام بھی دیتا ہے. 3 چیزیں اس کی کتاب میں نقطے اہم ہیں. گناہ کے بارے میں سوال اور پھر جواب. پہلے خود ہی سوال کیا جاتا ہے، پھر جواب دے دیا جاتا ہے. تم کہتے ہو، مثال دے رہا ہوں، کہ کس میں ٹھگتے ہو؟ ہدیے. پھر آگے جواب، ہدیے اور طے یقین. ایسے 6 تھے سوالات، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم غور نہیں کر سکتے. ملاکی کا دیکی کے بارے میں تعلیم، پھر خاندانی بحالی کے متعلقہ اس کی تعلیم، جس میں وہ کہتا ہے کہ خدا طلاق سے کیا ہے؟ بیزار ہے. اور اس کا کانٹیکس یہ بھی ہے کہ عزرا نے کہہ دیا تھا کہ تم غیر قوموں، بیویوں اور بچوں کو چھوڑ دو. طلاق بہت زیادہ عام ہو چکی، اس کا انفلوئنس اس قدر بڑھ چکا تھا، تو اس لیے پھر وہ کہتا ہے کہ خدا بیزار ہے، تم اس قدر طلاق عام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کتابیں ختم ہو چکی ہیں. اس کے بعد 400 سال تک، یہ ملاکی کے دور کے بعد، اسے انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ، یا میرا دل تھا اس پہ ایک لیکچر لیں لیکن وہ ایسا سکیجول نہیں بن پایا کہ ہم اس پہ لیں. انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ شروع ہوتا ہے جس کو خاموشی کا دور یا تاریکی کا دور یا انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ کہتے ہیں. یہ 400 ایئر کا دور ہے. سو یہ فارسیوں کی حکومت تھی. فارسیوں کے بعد کون آئے؟ میں نے آپ کو بتایا اس انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ میں گریکس آئے، یونانی آئے. کون آگے؟ اسکندر اعظم جسے آپ کہتے ہیں، دا گریٹ، الیگزینڈر دی گریٹ. اور جب وہ آ گیا، انہوں نے پرشین کو اوورٹیک کر لیا، تو یونانی حکومت آ گئی، یونانی دور آ گیا. اس میں پھر یونانی زبان انہوں نے اور یونانی کلچر کو عام کر دیا. ٹھیک ہے. اس دور میں یونانی کلچر اور یونانی زبان عام ہو گئی، اور کافی عرصے رہنے کے بعد پھر 100 سال کے بعد یہ آ گئے. پھر جب یسوع مسیح سے 63 سال پہلے ان کو بھی کنہوں نے اوورٹیک کر لیا؟ رومیوں نے.
اور پھر رومیو نے خود یہودیوں پر سلطنت کرنا شروع کر دیا. لیکن اگر ہم پلان آف گاڈ دیکھیں تو یونانی اور رومی دونوں سلطنتوں نے گاسپل کے لیے سٹیج تیار کیا ہے. یونانیوں نے پورے کنگڈم میں ایک زبان رائج کر دی. آفیشیل لینگویج کون سی تھی؟ یونانی. ٹھیک ہے. سو رسول جب خدمت کرنے کے لیے جاتے تھے تو انہیں لینگویج بیریئر نہیں تھا. سو دے نو گریک، جس کی وجہ سے ان کو پرابلم نہیں تھا. رومیو جب آ گئے تو رومیو نے ٹریڈ کے جو روٹس ہیں، روڈز ہیں، ان پر کام کیا اور وہ بنوا دیے. اس کی وجہ سے بھی رسولوں کو، خاص طور پر پولس رسول کو بشارتی کاموں میں جانے کے لیے بڑی آسانی ہو چکی تھی. سو گریک اور رومن کلچر یہودیوں میں بڑا مکس ہو چکا تھا یسوع مسیح کے دور میں آنے سے جب وہ آ رہے تھے. یہ مکس ہو چکا تھا اور اسی مکس کلچر میں پھر انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ کے دوران دو زبردست یہودی فرقے ابھر کر آئے تھے جو کہ فریسی تھے تو پہلے بھی، لیکن ابھر کر آئے تھے فریسی. اور دوسرے کون تھے جن سے کاہن آتے تھے؟ جی نہیں فریسی، فقی اور فقیوں میں سے ہی فریسی ہوتے تھے. دوسرے جن سے کاہن آتے تھے، میرے ذہن سے سلپ ہو گیا، جن سے کاہن ہوتے تھے کون سے تھے وہ؟ فریسی اور چلے مجھے بھی یاد آ جاتا ہے، میں بتاتا ہوں. فریسی تھے اس دور میں، اور دوسرے کون تھے جو قیامت کو نہیں مانتے تھے؟ صدوقی. صدوقی جو تھے وہ گریکس کا انفلوئنس ان کے پاس تھا بہت زیادہ، جو آفٹر لائف پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا وہ چل رہے تھے. اور گریک جو ہیں وہ بہت زیادہ رومن سے پہلے تھے، تو اس لیے وہ مکس اپ کلچر ان کی زندگی میں ہو چکا تھا. اس لیے وہ صرف شریعت کی پہلی 5 کتابوں کو مانتے تھے، باقیوں کو نہیں مانتے تھے، اور اینڈ ٹائم پر بھی موت کے بعد زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اور جو فریسی تھے وہ اسٹرکٹ اورل ٹریڈیشن انہوں نے اپنی بنائی ہوئی تھی، جو وہ شریعت سے بھی زیادہ اپنی اورل ٹریڈیشنز پر زیادہ فوکس کیا کرتے تھے. پھر اس طرح سے پھر یسوع مسیح کے دور کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے. سو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں سارے ان 4-5 ماہ کے لیے جن میں ہم نے پرانے نامے کو سیکھا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ یہ کلاسز آپ کی ضرور مدد کریں گی زندگی کی کسی لمحے میں بھی، موقع پر بھی، جب آپ پرانے نامے کو پڑھیں گے خود سے بھی. اور بلکہ میں انکریج کروں گا کہ اب آپ ایک بار پھر سے دوبارہ پرانا نامہ پڑھیں اس سمجھ کے ساتھ، تو آپ کو یقیناً خدا کا کلام ضرور رہنمائی کرے گا اور آپ کو پرانے نامے سمجھنے میں مدد دے گا. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.